مجھے جوائن کرنے جا رہے رؤف صدیقی صاحب، ایک وزیر داخلہ رہ چکے ہیں اور امپورٹنٹ شخصیت ہے، ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ رؤف بھائی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ رؤف بھائی طویل بات میں نے نہیں کی ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ثانیہ بلدیہ کیس ایک ریلیف تو ہے ایم کیو ایم کے لیے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی پوری جزیات کے ساتھ سامنے آیا ہے یہ فیصلہ؟ کیونکہ ظاہر ہے دونوں اشخاص رحمان صاحب اور زبیر صاحب دونوں کو بری کیا گیا ہے، لیکن 260 خاندانوں کا مقدمہ آپ سمجھتے ہیں کہ پوری طرح لڑا گیا اور وہ بھی کامیابی وہاں پہ بھی ملی ہے؟ نہیں، کوئی کسی نے بھی یہ مقدمہ نہیں لڑا۔ میں آپ کو مختصر الفاظ میں بتا دیتا ہوں، آپ نے جتنی باتیں کی ہیں وہ بالکل صحیح تھی۔ وہ بالکل، اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو بالکل ایسے ہی ہے کہ 2012 میں سپٹمبر میں 11 میں یہ واقعہ ہوا، 2015 میں ایک الہام ہوا کہ یہ آگ جو ہے یہ ایم کیو ایم نے لگائی ہے۔ 12 میں حادثہ ہوا، 13 میں حادثہ ہوا اور 15 میں اور ساری رپورٹس بھی آ گئیں، اور اس کے بعد اس الہام کی بنیاد کے اوپر الہام ہوا۔ ہاں، بہت سارے لوگوں کو الہام ہوا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں سوچا، کیونکہ ایک پارٹی کو اکموڈیٹ کرنا تھا اور وہ اس شہر کے اندر، اور وہ کون تھی؟ جو بھی تھے۔ ایسے نہیں بات ہوگی رؤف بھائی، سیدھی بات کریں۔ پی ٹی آئی کو نا، اور کس کو بس سیدھی بات کریں، پی ٹی آئی کو انگیج کرنا تھا کراچی کے اندر۔ 2018 کا الیکشن نے ثابت کیا نا کہ کیوں تھا یہ سب۔ اچھا، اور اٹھا کر ایم کیو ایم کے اوپر پے در پہ جو الزامات تھے، بھئی غلطیاں کوتاہیاں تو سب جگہ تھی، میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس پہ پھر کیا صورتحال بنی؟ اس میں صورتحال یہ بنی جناب کہ 260 سے زائد جھلس کے مر جانے والے شہیدوں تک کو نہیں چھوڑا گیا، اور اس مقدمے کو ایم کیو ایم پہ ڈالا گیا۔ اور آپ یقین کریں، مطلب ہے وہ غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے لہجے میرے کانوں میں ابھی تک ہے۔ اور پھر یہ مقدمہ ہوا، میں مدینے میں تھا جب مجھے پتا چلا کہ ایک چٹکلا آگ لگانے کا نہیں تھا، میرا نام بھی ڈالا گیا، تو میں تو بہت دنوں سے اس انتظار میں تھا۔ میں فوراً آیا، میں نے آ کے بیل کرا کے میں اس مقدمے میں شامل ہو گیا۔ تو 800 پیشیاں میں نے بک کی۔ پیشیوں میں تو میں نے دیکھا آپ کو 800 پیشیاں صبح 8 بجے دیکھا، اے ٹی سی کی میں کھڑا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، دیکھا میں نے۔ اچھا، پھر مسئلہ تھا، اچھا میرا تو کوئی سیاح کوتوال تو تھا ہی نہیں نا، میں تو اقبال بندوبست میں 32 کیس لڑ رہا تھا نا۔ باقی جو اب تو چلتی ہوئی بس میں تو سب چڑھ جائیں گے نا۔ تو میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مقدمہ چلتا رہا، کسی نے، اور یہ مقدمہ بالکل ایسی ہے جیسے سپریم کورٹ کو نے سزا سنائی۔ اے ٹی سی نے جب مجھے باعزت بری کیا، میرا تو تعلق ہی نہیں تھا، تو آپ وہ فوٹیج اٹھا کے دیکھیے، میں نے کوئی خراج تحسین پیش نہیں کیا ججوں کو۔ جب ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تو میں نے خراج تحسین پیش نہیں کیا، سپریم کورٹ کو کیا۔ کیوں کہ اے ٹی سی کا فیصلہ دیکھیے آپ، کہ 4 کو چھوڑ دیا، بری کر دیا، 4 کو ٹانگ دیا، 280 دفعہ پھانسی چڑھا دی، ہے نا، یعنی 4 کو چھوڑ دیا، 4 کو بری کر دیا۔ پھر ہائی کورٹ میں آیا، پھر انہوں نے 4 میں سے 2 کو اور بری کر دیا، پھر 2 کو ٹانگ دیا۔ مطلب ہے سزائے موت کے فیصلے اس طرح ہو رہے ہیں کہ 2 کو چھوڑو، 4 کو لے کے آؤ، اور بدترین ریمارکس کے ساتھ زہر بھرا ہوا تھا۔ یار ایم کیو ایم کے ساتھ زہر بھرو نا، 260 70 جلنے والے لوگوں، آپ یقین کریے کسی بھی افسر کے پاس جب یہ فائل آتی تھی اس کے ہاتھ جلنے لگتے تھے کہ نا بابا یہ گناہ کون اٹھائے گا۔ اور میں حلفاً آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے کہیں نہیں کہا۔ آج ڈی آئی جی ہے، وہ کل میرے اس وقت میں کورٹ میں تھا، انہوں نے میرے کان میں کہا کہ رؤف صاحب آپ نے کیوں بیل کرا لی؟ ہم نے طے کیا ہے کہ اس کیس میں رتی برابر بھی ہم کسی کی نہیں سنیں گے۔ وعدہ اللہ شریک کی قسم، وہ ڈی آئی جی ہیں۔ اسی طریقے سے مجھے پراسیکیوٹر نے کہا کہ ہم تو ڈھونڈ کے تھک گئے کہ آپ نے بیل کیوں کرائی۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے بیل کیوں کرائی ہے۔ میں مدینے سے آگے میں 270 لوگوں کے اس میں، اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، برلن ہائی کورٹ میں بھی یہ مقدمہ چل رہا ہے۔ جی اچھا، اب پتہ نہیں آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے کہ میں بول سکوں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں یہ مقدمہ کرتا رہا، میں وہاں سارا منظرنامہ دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی جج، بہت سارے ججز نے مجھ سے مختلف واقعات پہ کہا کہ رؤف صاحب جب ہم فائل اٹھاتے ہیں نا، فائل، تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں، یہ سچے مقدمات ہیں، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ تو آپ سنیں کہ یہ ہوا، اور مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میں تو ایک میرے اس ذمے کیوں ہے کار احتجاج، بولنا سب جانتے ہیں، بولتا کوئی نہیں۔ یہ 270 لوگ جو شہید ہو گئے،
اس کی دادرسی یہ مقدمہ پھر اسکوائر رن کے اوپر کھڑا ہو گیا کہ جس کے لیے میں نے استعفیٰ دیا، جس کے لیے میں یہ مقدمہ فیس کرتا رہا. اور شاید ایک مقدمہ نہیں تھا میرے پہ 32 مقدمات لاد دیے تھے جو میں اکیلا لڑتا رہا ہوں، اور کوئی بھی آگے پوچھنے کے لیے نہیں تیار تھا. اور دوسری بات ہے کہ 270 لوگ ہیں. میں ایک جملہ 2 جملے بول دوں تاکہ پھر آپ جو چاہے سوال کیجئے مجھے اور جس طرح چاہے سوال کریں. ہوا یہ، میں نے اپیل کی ابھی 6-7 دن پہلے. دیکھیے دانشوری کے نام پہ دھبا ہے وہ دماغ جو مسئلے تو بتائے حل کوئی نہ دے، ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ 270 لوگ وہیں پہ موجود ہیں. میں اپیل کرتا ہوں، حالانکہ اپیل کا تو نہیں کرنا چاہیے، میں مطالبہ کرتا ہوں، مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میرے پاس اختیار وغیرہ تو کچھ نہیں ہے. لیکن جنہوں نے اس مقدمے کو خراب کیا، میں پہلے دن جب میں کورٹ گیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا میڈیا کو کہ جو 270 لوگ اس پہ دردی کے ساتھ جلس کے شہید ہوئے ہیں، تو میں نے کہا جس نے اس مقدمے کو رتی برابر، مجھے دیکھ رہا تھا نا، یہ کسی بیک گراؤنڈ پہ میں بات کر رہا تھا کہ کسی نے رتی برابر بھی اس مقدمے کو خراب کرنے کی کوشش کی، ولنگ اینڈ ڈیلنگ کی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور آپ یقین کریں، اور بات بھی صحیح ہے، اور یہ میں ایسی ہوا میں نہیں بات کر رہا تھا، یہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں بات کر رہا تھا. تو نتیجہ تھا کہ چلے بھائی وہ تو ساری چیزیں ہو گئی. پھر میں نے یہ اب 1-1.5 ہفتے پہلے میں نے کہا کہ 270 لوگ جن کے لیے ساری چیزیں کی تھی وہ تو بیچارے ابھی تو وہیں کا وہیں ہیں. تو میں نے یہ اپیل کی ہے، مطالبہ کیا ہے، درخواست کر رہا ہوں ان مالکان سے جو یورپ میں اور فلاں جگہ مارے پھر رہے ہیں. بھائی تم بہت پاورفل لوگ ہو. میں نگیٹیوٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ حادثہ تھا، یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں ان مالکان سے کہ ایک غلطی پر دوسری غلطی، آگ تو انہوں نے بھی نہیں لگائی. کون لگائے گا یار؟ 270 لوگوں کو جلائے گا. وہاں پر اس رات پوری رات میں وہاں پر موجود تھا ثانیہ بلدیہ میں. 60-70 سے زائد ایم کیو کے کارکنان کے ہاتھ جل گئے جو پیچھے انہوں نے دیوار توڑی، ورنہ تو یہ کیجویلٹی 270 نہیں 600 تک جاتی. اور آپ یہ مطالبہ کریں کہ واپس آئیں اور کمپنسیٹ کریں. میں نے ان مالکان سے کہہ رہا ہوں آپ بہت پاورفل ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ واپس آ کے فیکٹری چلائیں. ان تمام لوگوں کو جن کے بچے مر گئے ان کو روزگار دیں. اپنی اولاد کو بھی کہیں کہ ساری زندگی تاعمر تم لوگ ان کی دلجوئی کرو، ان 270 لوگوں کے لواحقین کی، ورنہ نہ قبر تمہارے لیے ہوگی نہ آخرت تمہارے لیے ہوگی. اور ان افسران کو بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی انفلوئنس استعمال کریں. اور اچھا دوسری بات، نواز شریف صاحب کو میں یہاں سے اپیل کرتا ہوں. جب یہ ثانیہ ہوا تھا نا، میں تو وہیں تھا نا، میں وزیر صنعت تھا. میں نے جب استعفیٰ دیا ہے تو نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا. اچھا اس وقت تو سب پاٹے خان بنے ہوئے تھے. آپ نے کٹ پتلی کا تماشا دیکھا ہے کبھی؟ کٹ پتلی کا ایک بڑا مشہور کردار ہوتا تھا پاٹے خان. اچھا یہ بہت ساری جگہ پہ پاٹے خان ہیں. تو اس وقت سب آ کے کہتے تھے کہ ہم 5 لاکھ روپے دیں گے. تو میں نے مطالبہ کیا تھا کہ سب لوگ، سندھ گورنمنٹ جب استعفیٰ دیا تھا، سندھ گورنمنٹ وفاقی حکومت 5-5 لاکھ دے اور مالکان 5-5 لاکھ دے. میں نے کہا چلو 15-15 لاکھ تو ملے غریب لوگ. تو نواز شریف نے وہاں آ کے بانگی دوہل اعلان کیا، وہ میڈیا اٹھائے کہ فی کس 5 لاکھ روپے میں دوں گا. وہ بھائی وہ نہیں ملے. وہ تو اب ان سے پوچھے نا، مطلب ساری باتیں میں ہی بتاؤں؟ آپ اپنے کیمرہ مینوں کو بولیں جائیں جا کے دیکھیں، جس نے وعدہ کیا ہے وہ سب فوٹیج نکالیں، صوبائی گورنمنٹ سے پوچھے کہ 5-5 لاکھ روپے. اور آپ کو ایک ستم ظریفی کی بات بتاؤں، جب یہ مقدمہ چل رہا تھا نا، وہاں جب پیشے چل رہی تھی تو میں اچھا سب کچھ سن رہا تھا، میں بھنبھناہٹ تو ساری آ رہی تھی. کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا اس پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے. کون اپنی خبریں خراب کرے گا، اپنی اولاد کی خبریں. وہاں پہ ایک بات میرے سامنے آئی جو میں آج آپ کے شو میں کرتا ہوں. وہاں پہ یہ بات ہوئی، میں نے کہا یار ان کے کمپنسیشن کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ڈی این اے میچ نہیں کر رہے ہیں. آپ گفتگو کا انداز تو دیکھیے کم وقت. تو ڈی این اے نہیں مل رہا، اس لیے وہ کمپنسیشن بھی نہیں ملا. کمپنسیشن تو پورا بھی نہیں ملا ابھی. آپ کو پتہ ہے وہ پیسہ واللہ عالم، یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے سنی ہے. یہ ڈالا گیا ہے بینک میں، اس کا جو انٹرسٹ آ رہا ہے وہ بٹ رہا ہے ان کو. تو دوسری بات پتہ ہے، انہوں نے جب ڈی این اے کی بات کی، میرے نیچے سے لے کر یہاں تک میں نے بولا یار میں اور یہ وکیل صاحب فرما رہے ہیں. تو میں نے کہا یار بات سنو، ڈی این اے باپ کا نہیں ہوگا، ماں کا تو ہوگا. یہ جو ڈی این اے کا بہانہ کرا کے یہ کچھ افسران ہیں جو پیسہ کمانے کے چکر میں. تو بی بی آپ کریں نا. دیکھیے کل آخرت میں آپ سے پوچھا جائے گا سنا
کہ آپ کو ہم نے زبان دی, گفتگو دی, علم دیا, اتنا بڑا میڈیا دیا جس کہ آپ بیٹھ کے پوری دنیا سے مخاطب ہوتی ہیں. کبھی اللہ کے واسطے بھی کام کیا. آپ تو سیاستدانوں کو اور ان لوگوں کو بلا کے بات کر رہے ہیں نا. یہ سارے پاٹے خان اس وقت برسر اقتدار ہے. اور میں ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا, پھر آپ سوال کرتے رہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے آخر میں قوم کے بدترین لوگ تمہارے حکمران بنیں گے. حکمران سے مراد یہ, میں شہباز شریف کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, میں ان جنرلی بات کر رہا ہوں. دیکھیے یہ 200 سال ابھی پریس کانفرنس میں نے سنا ہے کہ پریس کانفرنس کی ہے ان لواحقین نے. آپ خدا کے واسطے اپنا کیمرہ لے کے جائیے, ان سے بات کیجئے اور نڈر ہو کے بات کیجئے, اور آ کے اپنے ٹی وی چینلز کے, ہو سکتا ہے ان کی کوئی دادرسی ہو جائے. اور میں ان کے اور ان کو میں کہہ رہا ہوں, میں ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا مالکان کی. جس طرح ہوا ہے وہ آگ نہیں لگائی لیکن بھاگے گئے نا وہ وہاں یہاں سے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اور خطرہ ہے, کوئی کچھ ہے, تو آپ مجھے بتائیے. میں آپ کو ایئرپورٹ سے بھی لوں گا اور وہاں پہ بھی لے کے آؤں گا. میں آپ کے رات دن کام کروں گا کہ آپ ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. دو اہم معاملات ہیں اس وقت جو بیانیاں ہے. ظاہر ہے سانحہ بلدیہ کیس کے بری ہونے کے بعد ان ملزمان کے جنہوں نے ظاہر ہے جن کا بہت کٹھن وقت گزرا ہوگا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہر ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا ان کے خاندانوں کے اوپر ایک عتاب رہا, پھر سارے میڈیا ڈسکس کرتا رہا, پھر آپ لوگوں کے اوپر بڑا بلیم رہا بحیثیت MKM. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ اٹس اے گڈ ٹائم کہ آپ اس وقت ایک مضبوط بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو اور ریوائول ہو جائے؟ بیانیہ کون بنائے گا؟ جو اتنا بڑا سوال آپ مجھ سے کر رہی ہیں, یہ سوال بیانیہ بھی تو عوام کے لیے ہے نا. تو عوام اعتبار کریں گے بیانیہ بنانے کے لیے بھی نا. کردار میں جب تک قد نہیں بڑھتا کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں. کردار میں جب تک قد نہیں بڑھتا کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں. بونے چاہیں جتنی اونچی اپنے سر دستار کریں. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کسی کی کیا پریشانی ہوئی, کوئی تو پوچھ ہی نہیں رہا تھا. 8 سال تک تو میں لڑ رہا تھا نا مقدمہ. بھگتا تو میں نے ہے یا ان غریبوں نے کیا بھگتا ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بات بیانے کے لیے بات یہ ہے کہ ان جماعتوں سے پوچھو, سیاسی جماعتوں سے, خاص طور پہ اس مذہبی جماعت سے پوچھیں جس نے ہر جگہ لاؤڈ اسپیکر پر کھڑے ہو کے الحمدللہ اور پوری درود شریف پڑھ کر سانحہ بلدیہ کے اوپر مہم چلائی گئی تھی. یہ کسی کے کہنے پہ چلا رہے تھے نا MKM کے خلاف. جماعت اسلامی چھوڑے نا, میں کس کا نام لوں نا, چھوڑے. میں کس کا نام لے رہے ہیں؟ جو یہاں پہ بینیفیشری رہے آگے بعد میں PTI والے نا, سبھی, PTI بھی, جماعت اسلامی بھی, پیس پارٹی بھی. اچھا دیکھیں یہ ایک کیس آپ نے خود بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ ظاہر سب کچھ اچھا نہیں تھا MKM میں, اسی لیے بہت ساری چیزوں کی مخالفت اور چیزیں خراب ہوئی. لیکن اس کیس کے بری کر دینے کے بعد, معاملات طے ہونے کے بعد, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ MKM بالکل ہی کلین ہو گئی اور اس کے اوپر کوئی الزامات ہی نہیں تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی MKM کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں مشکلات کا سامنا؟ نہیں, تو اب مجھے بتائیے جو باقی سیاسی جماعتیں جن کے لیے آپ بات کر رہی ہیں, MKM کو چھوڑیے یار, یہ تو بہت خراب لوگ ہیں. MKM تو بائی برتھ ہی خراب ہے, شیطانیت قسم کے. یہ جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں یہ گنگن آئے ہوئے ہیں, یہ جو سیاسی جماعتیں جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یہ گنگن آئے ہوئے لوگ ہیں. ان سے زیادہ کوئی شفاق لوگ آج تک حکمرانی میں آگے بیٹھے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلا پتھر وہ مارے جس نے یہ گناہ نہ کیا ہو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہم کو نہ کہیں. ابھی بھی اس شہر میں کراچی, حیدرآباد, نواب شاہ سکھر 17 سال سے جو حکمرانی کر رہے ہیں, جا کے وہاں حالت تو دیکھیں کہ کیا ہے لوگوں کی. لیکن میں پھر آپ کو کم ٹو دا پوائنٹ, کیونکہ ساری باتیں اسی جگہ آ کے بیٹھتی ہیں. MKM کا جب عروج آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی تعاون کے ساتھ آتا ہے. اگر مسلم لیگ یا جتنے بھی ہیں یہ بڑے بڑے چیمپئن جو آپ بولے نا, بڑے انقلابی ہیں, یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے سے پاپولر ہوتے ہیں. اور جب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہاتھ ہٹا دیتی ہے تو یہ سے نیچے گرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ کوئی, میں اس کو برے لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں, دنیا میں مسٹر یہ جو بولو شاہ ہے ٹرمپ, یہ بھی بغیر اسٹیبلشمنٹ کے نہیں چلتے. دنیا کی یعنی ڈیپ سٹیٹ سب جگہ کام کرتی ہے. دنیا میں ڈیپ اسٹیٹ نہیں, دنیا میں آج تک جتنی بھی حکمرانی ہے, بادشاہت رہی ہے یا ہماری حکومتیں رہی ہیں اسلامی, دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو آپ ایک چھوٹا سا جلوس بھی نہیں نکال سکتے. آپ ان کو کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں؟ یہ جب جلوس نکالتے ہیں تو یہ, میں وزیر داخلہ بھی رہا ہوں نا, مجھ سے بات کرتے وقت بھائی میں ان کے جلوس کو مینیج کرتا تھا جب تک ان کا وقتوں کے جلوس ختم نہیں ہو جاتے تھے, میں جاگتا رہتا تھا. تو مجھے معلوم ہے. اور جہاں تک MKM
یا ایم کیو ایم کے بانی اور قائد ہیں وہ کب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہے؟ کبھی بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں رہے. وہ پاکستان کی حدود کے اندر ایک بات سنیں، پاکستان کی حدود کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو ظلم و ستم ہے نچلے لیول پہ، اس کو ٹھیک کرنے کی ایک جدوجہد ہے جو ایم کیو ایم کر رہی ہے. وہ کبھی آپ مجھے بتائیں نا کہ ایم کیو ایم کے جو دور گزرے، جو تعمیراتی کام یہاں پر ہوئے، وہ ایم کیو ایم ہی نے تو کیے. لیکن پھر اگر آپ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں نا رؤف بھائی، دیکھیں بات کڑوی ہو جاتی ہے. نہیں کڑوی نہیں، آپ بولیے جتنا زہر ہے وہ بولیے. نہیں میں تو زہر کیا ہی بولنا ہے، میں نے تو شہر میں رہنا بھی ہے اور میں رہی بھی ہوں اور ہم نے دیکھے بھی ہیں حالات. اگر ہم یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ انڈر پاسز ہم نے بنائے، برجز ہم نے بنائے، پانی کے معاملات یہ تو چھوٹے ہیں، یہ تو چھوٹے معاملات ہیں جو آپ بتا رہی ہیں سب بنائے. یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزانہ کا ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ جو معاملات ہوتے تھے وہ میں آپ کی کسی بات سے ڈینائی نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 2007 اور 8 کے اندر جو بلدیاتی نظام اس شہر کو ملا تھا، اس نے پاکستان کی نہیں بلکہ اس شہر کی حیت تبدیل کر دی تھی اور بہت امپورٹنٹ رول تھا اس کا. آپ پازیٹیو بول رہی ہیں، اچھا بول رہی ہیں، برا بول رہی ہیں؟ نہیں اچھا بول رہی ہوں بھائی. اچھا تو پھر سنیں، ایک منٹ یہیں رک کے بولیے، میں آپ کی اس بات کو. او بھائی 2007 اور 8 اور 2088 وغیرہ میں جو بلدیاتی نظام چل رہا تھا نا، اس کی ڈرائیونگ فورس کون تھی؟ یہ دو نام تھوڑی ہیں. پوری ایم کیو لگی ہوئی تھی اس کی تعمیر میں. ایک بٹھائے 2007 میں وزیر داخلہ تھا، میں راتوں کو سڑکوں کے اوپر ہوتا تھا. بھائی تو پھر اب میں آپ کو روک رہی ہوں نا. ہاں روکیے. 2008 9 10 11 12 کے بعد 12 سے پہلے بھی 10 میں 12 میں بھی اور اس کے آگے 15 تک لگا لیا. اب آپ میری بات سن لیں. 12 کے بعد 15 کے بعد کیا ہوئے؟ میں تیسرے میئر کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میری بات سنیں. اس شہر میں ٹارگٹ کلنگ بھی پھر ایم کیو ایم کے اوپر، اس کا بھی آپ نا کریڈٹ لینا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ سارا کریڈٹ میرا ہے، تو پھر یہ بھی کریڈٹ لیں کہ بھتہ بھی آپ لوگوں کے نام پہ چلتا تھا، پھر آپ ہی لوگوں کے نام سے ڈرایا دھمکایا جاتا تھا. ایک سیکٹر انچارج کی اب تو 10-12 سال سے ایم کیو ایم نہیں ہے نا. اب کون بھتے لے رہا ہے، کون اغوا برائے تاوان میں لے کے جا رہا ہے؟ وہ تو پوری ساری پولیٹیکل پارٹیز آ کے کہتی ہیں شہر میں دیکھیں امن و امان پاکستان پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے. یہ امن و امان ہے، اچھا ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں. وہ بھائی کہنے کی بات نہیں ہے، بات عوام سے پوچھی جا کے عوام کی کیا صورتحال ہے. کراچی، حیدرآباد، نوابشاہ، سکھر، میرپور خاص، نہیں یہ جتنے بھی چائے خانے کھلے ہوئے نا، سنیں ذرا دیکھیں نا یار، بھی پریکٹیکل. جتنے بھی چائے خانے کھل گئے نا، ہمارے وقت میں تو اتنے چائے خانے نہیں تھے جتنے چائے خانے ڈبل ٹیبل اب ہر گلی میں، ہر محلے میں بن گئے. اور آپ دیکھیں پورا شہر کا نوجوان نوابشاہ میں، حیدرآباد سے رات کے 3-3 4-4 بجے تک ماسٹرز وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی اب اگر ہم پرانی بات کریں نا، میں پھر اب ثانیہ بلدیہ پہ فوراً آتی ہوں. لیاری گینگ وار سے لڑنا ہے تو پھر شہر سے یہاں بڑے لڑکے جاتے تھے، بڑے لڑکے پھر وہ پتہ چلتا تھا لیاری کے بڑے لڑکے کراچی لیاقت آباد میں آ کے انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دیا اور 4 لڑکا مر گیا اور پوری اگلے دن پورا شہر بند ہو گیا. اب تو کنڈیشن وہ نہیں ہے نا رؤف بھائی. یہ پھر ان لوگوں کو بلا کے پوچھیے جو اس کے چودھری ہے نا پارٹی کے اندر، ان کو بلائیے. مجھ سے تو آپ اسی ٹاپک پہ بات کریں کیونکہ میں تو آپ وزیر داخلہ رہے ہیں نا. ہاں تو میرے وقت میں سنیں، آپ اسٹیٹسٹک نکالیے. ہمارا ایک وزیر داخلہ فلاپ ہوا، پارٹی نے چینج کیا. دوسرا فلاپ ہوا، اس کو چینج کیا. تیسرا میں تھا. میرے وقت میں ہائی وے کرائم 0 کے اوپر تھا. یہ جو آپ کچے کا علاقہ تھا نا 600 اسکوائر کلومیٹر کا، وہ میں وزیر داخلہ تھا. وہ والی سٹوری پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ہائی وے کرائم 0 کے اوپر ہو گیا، ورنہ شہر آگ کا گولا بنا ہوا تھا. اور یہ سارے کرمنل ہائی وے کا کرائم 0 ہو گیا تھا، لیکن شہر کا انٹرنل کرائم 0 پہ نہیں تھا نا. بینکنگ کرائم 0 کے اوپر تھا میرے دور میں. آپ اسٹیٹس نکالیے، 6000 بڑے کرمنلز پکڑ کے بند کیا. اچھا رؤف بھائی، ایک کیونکہ میں ثانیہ بلدیہ کی طرف ہی آنا چاہتی ہوں. میں بہت زیادہ ظاہر ہے بہت چیزیں ہیں، بہت سوالات ہیں. مجھے یہ بتا دیں ثانیہ بلدیہ کیس جب آپ بھگت رہے تھے اس وقت کہیں کوئی ایسا موڑ آیا کہ ججز کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی مکالمہ ہوا ہو، یا آپ نے کہا ہو، یا آپ کو کہا گیا ہو، کوئی آفر کی گئی ہو کہ یہ کر لیجئے تو پھر یہ معاملات آپ کے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا بغیر اسٹیبلشمنٹ کے تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، چیزیں بھی نہیں ٹھیک ہو سکتی، تو آپ کی طرف کسی نے ناکنگ کی؟ میں تو کسی کی بھی بات نہیں کر رہا، مجھے کسی جج نے بھی نہیں کہا، نہ کسی نے. میں تو آپ کو وہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو بات ہوتی ہے نا کہ ایم کیو ایم خدا نخواستہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے. دیکھیے جو بات غلط ہے وہ غلط ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، میں تو کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں. مجھے تو یہ دکھ کھایا جا رہا ہے کہ میں نے اتنی ساری چیزیں گھس کے کی 260 لوگوں کی، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا ہے نا.
مطلب ہے میں صرف یہ ویسے کہہ رہا ہوں آج کل آپ کون سی ایم کیو میں؟ بھائی میری بات سنیں، میں نے اپنی سیاست ایم کیو ایم سے شروع کی تھی اور ایم کیو ایم میں ہوں. ایم کیو ایم تو چل رہی ہے، آپ کہیں نہیں 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 چل رہے. آپ میں ہوں ایم کیو ایم میں. اور دوسری بات سن لیجئے میری بات، اور جو ایم کیو ایم میں نہیں تھے نا ان کا بوریا بستر بند کر کے پھر ایم کیو ایم میں لایا گیا، کیونکہ آگے پیچھے سے کہیں کسی کی کوئی اوبلائج ہی نہیں ہونا تھا نا. تو مطلب ہے کہ ایم کیو ایم ہی سب کی رہے گی، جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، جو نہیں بیٹھے ہیں وہ بھی. لیکن قطع نظر اس بات سے پرفارم کریں لوگوں کے لیے، باخدا پرفارم کریں گے لوگوں کے لیے. رؤوف صدیقی کو آپ سب سے آگے دیکھیں گے، مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں یار، میں بیوقوف ہوں. یہ 4 منسٹر کر تو رہے پرفارم، دیکھیں نا کہ پرفارمنس تو ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو 28ویں آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں شہر کا. ہاں 27 بھی رہے ہیں، اور کراچی بچاؤ بھی چل رہا ہے. پہلے اپنے آپ کو تو بچا لیں، پھر کراچی بچائیں گے. اچھا کراچی بچا لیا انہوں نے. ہاں یہ وہ میں نے بتایا تھا نا، کٹ پتلی کے تماشے میں ایک ہوتا ہے پاٹے خان. مطلب ہے کہ کراچی بچ گیا، فرض کیجیے جو کہ نہیں کراچی، اس کے بعد حیدرآباد کو نہیں بچانا ہے، نواب شاہ سکھر میرپور خاص لڑکانا کو نہیں بچانا ہے. ایک ایک کر کے محاذ کھولیں گے نا، سارے کھولیں گے بھائی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ محاذ کھولیں گے، محاذ سے مراد یہ جنگ و جدل نہیں ہے، کچھ عقل بھی تو ہوتی ہے نا، کچھ دماغ بھی تو استعمال کرنا ہوتا ہے نا. کریں، آگے بڑھیں اور کریں. اگر میں ان کے ساتھ ہر میٹنگ میں رہوں، اور آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بہتر کام کریں گے تو آپ ان کے سب سے آگے. اگر پرفارم کریں گے، یہ جو ہے نا یہ لپا ڈگی یار ہم تھوڑی برداشت کر سکتے ہیں. کرنا پڑے گا، لوگوں کے لیے کام کریں. میں وہ کروں گا، لیکن ان تمام چیزوں میں آپ یقین جانیں میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں ایک وہ پتہ نہیں شعر اگر صحیح تھا یاد ہے کہ ایک یہی تو فن سیکھا ہے، جس سے ملیے اسے خفا کیجیے. جون صاحب پوچھ گئے مسئلہ یہ باخدا میں کسی سے ناراض نہیں، باخدا میں کسی کے خلاف نہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہونی چاہیے. بہتر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ کو تک 28ویں ترمیم آ رہی ہے. اچھا 28 لیاقت آباد کے اندر جو بیچاری بچی مر گئی ہے، اس 28ویں ترمیم کو اس کا کیا ہوگا؟ یہ 260 لوگ جو بیچارے جل گئے، 28ویں کیا 78ویں ترمیم بھی لے آئے. یار آپ دیکھیں کہ جب اقتدار ایسے لوگوں کے پاس ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے 18 سال میں کیا ہوا؟ بھائی میرے دل تو چاہتا ہے آپ لوگوں سے بہت لمبی گفتگو کروں، لیکن یہ سارے یہی لوگ ہیں نا، اور کہاں سے کیا آسمان سے فرشتے اتار کے لائیں؟ کہاں سے لائیں اچھا لوگ؟ پتا، اب ذرا رکیے. آپ نے ایک دفعہ بہت پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا اینکر نے، جب اس زمانے میں پیس پارٹی کے ساتھ آ رہے تھے، ہم جا رہے تھے تو اس کا تو مذاق بنایا گیا تھا کہ رات کو جاتے تھے تو صبح رحمان ملک آ جاتا تھا، تو فلاں جاتا تھا تو آ جاتا. تو میں نے کہا بھائی یہی تو ڈیموکریسی تھی کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے ملک کی بہتری کے لیے، اور جب ہم دیکھتے تھے کہ مطالبات نہیں مانے جا رہے ہم حکومت سے باہر آ جاتے تھے. ٹھیک ہو گیا رؤوف صدیقی، وقت اتنا ہی تھا، لیکن تشنگی رہ گئی ہے. میں ضرور انشاءاللہ آئندہ آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آخری 2 شعر سنا جی ضرور عطا. یہ ثانیہ بلدیہ پہ نا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مجرم نہیں تھے ہم. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مجرم نہیں تھے ہم، اب بے گناہیوں کا صلہ دیجیے ہمیں. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مجرم نہیں تھے ہم، اب بے گناہیوں کا صلہ دیجیے ہمیں. رحم و کرم نہیں ہمیں انصاف چاہیے، رحم و کرم نہیں ہمیں انصاف چاہیے. کچھ اور فیصلے بھی سنا دیجیے ہمیں.